بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ ناظرین، لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے اور کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کر دو۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ زیادہ چاولوں کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو گرم دودھ اپنی آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بڑھاپا ہے جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا سا رہتا ہے، اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ ناظرین، چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کر لو۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ قبض ہو، گیس ہو یا اوپارا ہو، گنے کا رس اس میں بہت مفید ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح ہونی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ بخار میں کمی نہ آ رہی ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ ناظرین، کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوتی۔ ملاٹھی دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں زیادہ چستی آ جائے گی۔ جو عورت حاملہ ہے وہ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے، دو جمعوں کے درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کے بل مت سونا، جلدی بڑھاپا آ جائے گا۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ڈوریان ایک ایسا بابرکت پھل ہے جس کے پھل کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھ دو تو 2 دن میں ہی گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھائیں تو یہ آپ کو قبض کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ کشمش کھانے سے کوئی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بالوں میں لگائیں تو اس سے بال لمبے، گھنے، چمکدار اور نرم ہو جاتے ہیں۔ تلی حرام ہے کیونکہ یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اور خون حرام ہے۔ حرام مغز بھی حرام ہے جو پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے۔
ناظرین، کھانسی نہ رک رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔